اجازت ہے جی، بات شروع کیجیے جی. تو گل کرنی کوئی؟ چلو کرو اعلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین سے اپیل ہے کہ ذاکر رضوان مہندی صاحب اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد سردار وسیم العباس بلوچ افلالیاں وہ تقریباً ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے. تمام مومنین سے اپیل ہے کہ وہ مجلس اعضاء میں تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھتے ہیں. اجازت ہے جی، بات شروع کیجیے. ایک ایک قدم ذرا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے اور میرے بعد جو مومنین سانس لینے گئے ہیں وہ بھی آگے. بسم اللہ، ایک ایک قدم آگے آ جاؤ بھائی. جی 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 ضرور. اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ بادشاہ حسین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے. اجازت ہے جی، بات شروع کیجیے. محمد والے محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو ولی ہوتا ہے. حاضرین محترم، موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت، سرکار پڑھن دیو، مہربانی کرو. بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. سرکار میں مجلس پڑھتا پہ وقت مختصر ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے، ماحول آپ کے سامنے ہے. کوئی ترتیب کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ذکر اس بادشاہ کے کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو اسے علیہ السلام بنا دیتا. ماحول سے بے نیاز ہو کے چند لمحے آپ میری طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو گفتگو کا لطف آئے گا. تو کوشش کیجئے گا آپ جتنے احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بندہ اٹھے نہ، کیونکہ اگر اعلان کے دوران اگر آپ اٹھ کے جاتے ہیں یا آتے ہیں تو اس میں مسئلے والی بات کوئی نہیں ہے. لیکن جب ذاکر مجلس شروع کر دے تو کوشش کیا کرو جو بندہ بیٹھ گیا وہ وہاں بیٹھا رہے. لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے. سورہ فاتر میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے غرور و تکبر کا اعلان کیا ہے. ممبر ابیس پہ بیٹھے ہیں آپ کے میرے مرشد علی بادشاہ آواز دے کے فرماتے پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں. میں بھائی پشتور گل کردہ پہ ذاکر کے دو کام نہیں ہوتے. ذاکر کا کام ہوتا ہے پڑھنا، سننا مومنین کا کام ہوتا ہے. آدھے منٹ میں اگر آپ محسوس نہ کریں کہ یہ مجلس فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ ہو رہی ہے تو میں نے کثرِ تطہیر کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کر ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات نہیں مانگی. آل محمد کے کرم پہ ناز کر کے کہہ رہا ہوں. ممبر ابیس پہ بیٹھے ہیں آپ کے مرشد علی بادشاہ آواز دے کے فرماتے پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں. پروردگار تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اظہار میرے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن پروردگار یہ غرور و تکبر والی صفت تو نے مجھے علی کو بھی نہیں عطا کی، اپنے پاس کو رکھی. آوازیں تو ہی دائی یا علی یہ غرور و تکبر مجھ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے آپ. یا علی یہ غرور و تکبر مجھ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے. علی بادشاہ میں عقیدے کی ترجمانی کرنے لگوں. علی بادشاہ ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں ہم پروردگار یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ غرور و تکبر تجھے ہی کیوں اچھا لگتا ہے.
آواز توحید یائلی فخر مجھے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہی تو وہ ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو جیسے حد مالک کے لیے بولو حیدری. سبحان اللہ. چونکہ علی بادشاہ کا مہینہ ہے اور میں اس گھر کے فضائل کیا بیان کر سکوں گا قبلہ. اس گھر کے نوکر سمجھ نہیں آتے. اس گھر کے ایک نوکر کا نام مجھے پتا ہے، نام میسم ہے. چونکہ علی کا مہینہ ہے میرا دل کر رہا ہے میں بادشاہ علی پہ گفتگو کروں. ابن زیاد کو پتہ چلا کہ علی کا ملنگ، علی کا نوکر، علی کا صحابی. جب تک معیار قائم نہیں ہو جاتا میں 4 مصرے نہیں پڑھوں گا. آواز دے کے کہتا ہے جاؤ میسم کو گرفتار کر کے لاؤ. چوچک والوں زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا ابن زیاد کے دربار پہنچا. ابن زیاد آواز دے کے کہتا ہے میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. میسم آواز دے کے کہتا ہے بغیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. کیا بات ہے بھئی آپ کے سننے کی. سید آپ کو سلامت رکھے. میرے جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے. آواز دے کے کہتا میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. میسم آواز دے کے کہتا بغیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. یہ آواز دے کے کہتا ہے میسم پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا. جتنے جوان بیٹھو سار اٹھانا بات کا وزن کرنا. پھر تیری آنکھیں نکالوں گا پھر تیری زبان کھینچوں گا. اس کا اتنا کہنا تھا میسم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، زور زور سے کہکے لگانے لگے. یہ آواز دے کے کہتا میسم دیکھا نا موت کی تکلیف کا ذکر سن کے تیری عقل چھن گئی اور تو زور زور سے ہنسنے لگا. میسم آواز دے کے کہتا بغیرت موت کی تکلیف کا ذکر سن کے نہیں ہنسا، میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی. آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی. ابھی آغاز کی ہے، ترتیب یہی ہے. سردار صاحب کے آنے تک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا. ترتیب یہی بتائی تھی. کہتا اچھا اس کے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، آنکھیں نکالو، زبان چھوڑ دو. لوگ کہیں گے علی نے کہا تھا، ہوا نہیں. علی نے کہا تھا، مجھے تیری چپ کی قسم ہے، علی نے کہا تھا، ہوا نہیں. جو بندہ شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے پھر غلام بادشاہ جی پھر اس کی بچی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. یہ آواز دے کے کہتا علی نے کہا تھا، ہوا نہیں. میسم آواز دے کے کہتا کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے. کہتا لے جاؤ اس کے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، آنکھیں نکالو، زبان چھوڑ دو. لوگ کہیں گے علی نے کہا تھا، ہوا نہیں، یہ خود بخود مر جائے گا. میسم کے ہاتھ کٹے، میسم نے فضائل پڑھے. میسم کے پاؤں کٹے، میسم نے فضائل پڑھے. ضروری نہیں میں نام لوں پھر آپ لوگ مجھے داد دیں. ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے. میسم کے ہاتھ کٹے، میسم نے فضائل پڑھے. میسم کے پاؤں کٹے، میسم نے فضائل پڑھے. میسم کی آنکھیں نکلی تو بغیر آنکھوں کے مسکرانے والا میسم مسکرایا. یہ میسم کو چھوڑ کے چلے. میسم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے. پھر ہر گھر کا دروازہ کھل گیا چوچک والو. پھر وہ میسم کی سولی کا درخت نہیں تھا، لوگوں کے طواف کا کعبہ بن گیا تھا. میسم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یار سن رہے ہو. میسم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے. مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا آدم کی مٹی کو میں نے خمیر کیا تھا، نوح کی کشتی کو کنارہ میں نے دیا تھا، ابراہیم پہ نار کو گلزار میں نے کیا تھا، داؤد پہ لہن کو شرینی میں نے دی تھی، اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار کو حیات کے دھارے میں نے بدلا تھا. میسم سولی پہ لٹکے ہوئے لوگوں کو علی کے فضائل سنا رہا تھا. اتنی ٹھنڈ نہیں ہے جنہیں تجھے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو. میسم سولی پہ لٹکے ہوئے لوگوں کو علی کے فضائل سنا رہا تھا کہ میسم آواز دے کے کہتا کہ رکو، اب میں تمہیں علی کا وہ ہنر بتاؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے. مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا فلاں کا باپ وہ نہیں جو مورخ نے لکھا، فلاں کا باپ وہ نہیں جو اس کی ماں کہتی ہے، فلاں کا باپ وہ نہیں جو دنیا سمجھتی ہے. میسم سولی پہ لٹکے ہوئے لوگوں کی اصلی باپ بتا رہا تھا. وہاں ابن زیاد کا ایک گمائستہ کھڑا تھا، ہاپتا کاپتا ننگے پاؤں، دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا ہوا، نبض
लफ्ज़ उखड़ी हुई, आके अपने ज़ात को कहता तुझे पता है अली का मलंग सूली पर लटके हुए लोगों की असली बाप बता रहा है। ये आवाज दे के कहता जल्दी कर उसकी जुबान काट, कहीं मेरा भी असली ना। आप सलाम, जल्दी कर उसकी जुबान काट, कहीं मेरा भी असली ना बता। तो मैंने अक्सर ये बात कहता हूँ, किबला सकलैन अब्बास गहलू साहब के बाद मैं इस्लामाबाद में किबला मजलिस पढ़ रहा था, तो मैंने 2 मिसरे पढ़े। मौला की इज़्ज़त की कसम मुझे बड़े खूबसूरत मिसरे लगते हैं कि मैं अली का क्या जिक्र करूँगा कि जिनको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, उनके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। सलामत रहे। जिनको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, उनके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। चले मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद अज़ादार ज़िक्र की ज़ीनत बन जाए और बेहतरीन माहौल बन जाए, और फिर मैं आपको सलाम करता हुआ चला जाऊँ। मेरे मौला के दरबार में सलमान हाजिर हुआ, सर उठाए वो बंदा जिसने कब्र में अली से मिलना है, मौलवी से नहीं मिलना। अब इससे कम दात न देना वरना मैं बीमार हो जाऊँगा। आवाज़ दे के कहते हैं मौला मुझे कब मरना है। मौला फरमाते तूने कोई तैयारी करनी है, तू तो तैयार है। जवान बंदे सार उठाना, तू तो तैयार है। बड़ा खूबसूरत साउंड है, तू तो तैयार है। नहीं मौला, लोग सवाल करते हैं कि अली बादशाह को मौत के वक्त का पता है कि नहीं पता। बोलो, अली बादशाह को मौत के वक्त का पता है कि नहीं पता। मौला फरमाते अच्छा मैं तुझे निशानी बता देता हूँ, तुझे पता चल जाएगा तूने कब मरना है। लल्ला मेरी गल दा कत्ल ना करे अजे, बात बड़ी कीमती तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ। को बंदे समझते हैं ना मौत का एक जायका है, जितने जवान बैठो मौत का एक जायका नहीं, मौत के मुख्तलिफ फ्लेवर हैं। आओ तुम्हें मैं बताऊँ। मालिक फरमाते हैं हर शब जुमा कब्रिस्तान जाया करो, जाके सलाम किया करो। अगर मेरे बाद भी कोई इतनी कीमती बात तुम्हें बताए तो मुझे कॉल ज़रूर करना। हर शब जुमा खुदाम भाई कब्रिस्तान जाया करो, जाके सलाम किया करो, और जिस शब जुमा तुम्हें सलाम का जवाब आ जाए उससे अगले शब जुमा तुम हमारे पास आ जाओ। यार जाग के बात सुनो, मैं अपना कलेजा मिंबर पे रखने लगा। जिस शब जुमा तुम्हें सलाम का जवाब आ जाए, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली रिलैक्स हो के बात, उससे अगले शब जुमा तुम हमारे पास आ जाना। सलमान जाने लगे, सलाम करने लगे कि एक शब जुमा सलमान ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अहलल कुबूल। अंदर से आवाज आई वालिक सलाम या अहलल ईमान। इन बातों पे नहीं बोलना तो फिर कब बोलना है? वालिक सलाम या अहलल ईमान। बिखरी हुई कब्र थी, बोसीदा कब्र थी, मुर्दा बोला कैसे, अकीदे का इम्तिहान लेने लगा। बिखरी हुई कब्र थी, बोसीदा कब्र थी। मैंने माहौल से बेनियाज होकर नौकरी का आगाज किया, मेरा हक ना रखना। बिखरी हुई कब्र थी, बोसीदा कब्र थी, मुर्दा बोला कैसे। बतूल की चौखट के नौकर के सलाम के अंदर मौजूद कुव्वत कुन ने मट्टी जमा करके उसे जिंदगी दे दी, उसे जिंदगी दे दी। क्या तुम बोले थे? जी मैं बोला था। मरे कब थे? मूसा के जमाने में। शाला केड़ा बंदा यार गाल समझे। मरे कब थे? मूसा के जमाने में। मौला की कसम दाद के लिए नहीं पढ़ रहा, मेरा अपना घर है, नदीम भाई से बिल्कुल एक भाइयों वाला प्यार है, बानी की हैसियत से खड़ा हूं, तवज्जो रखिएगा। मरे कब थे? मूसा के जमाने में। मौत का जायका कैसा है? कहता कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है। कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है। बड़े बड़े खत्मा दे मौलवियां तुझे मौला दी कसम मौत दे जायके ते गल सुनी। इससे पहले बात सुनी होगी, जो साथ वाला बंदा दाद दे रहा होगा उसका हाथ पकड़ के नीचे कर देना, यह बोलने वाली बात कोई नहीं। मूसा के ज़माने में मौत का जायका कैसा है? कहता कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है। इसका मतलब मौत तो बड़ी कड़वी चीज़ है। मौत का एक फ्लेवर नहीं, मौत के मुख्तलिफ फ्लेवर हैं। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। करबला का मैदान है, सफ़े लगी हुई हैं। मालिक ने कासिम से पूछा, कासिम तू बता तेरे नज़दीक मौत क्या है? जो बंदा शब्बीर के जिक्र से अब अपनी आवाज़ बचाएगा फिर उसकी बची हुई आवाज़
گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ مالک نے ابو ذر سے پوچھا ابو ذر تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا مولا اگر آپ کی محبت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی ہے۔ مالک نے قاسم سے پوچھا قاسم تو بتا تیرے نزدیک پہلے حلالی سے لے کر آخری علی وال تک جس بندے کو بات سمجھ میں آئے وہ بادشاہ کو سلام کرے۔ مالک نے قاسم سے پوچھا قاسم تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ قاسم آواز دے کے کہتا مولا اگر آپ کی ولایت پہ آئے آپ کی محبت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی ہے، شہد سے میٹھی ہے۔ ابو ذر کے لیے جنت کے پھل سے میٹھی، قاسم کے لیے شہد سے میٹھی۔ تو کیا بندہ بدلے عقیدہ بدلے موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے؟ ہاں بندہ بدلے عقیدہ بدلے موت کا ذائقہ تبدیل۔ چونکہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا من یمت یرانی، جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، یعنی ہر مرنے والے کے سامنے مرنے سے پہلے علی کی کرسی لگتی ہے، پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے۔ ماحول میں بیٹھیں گے جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے۔ اور اکثر میں مصرے پڑھا کرتا ہوں کہ وہ رزق دے گا سبھی کو، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ رزق دے گا، بندہ اٹھ کے کہ رضوان بولنے پہ دل نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور بات کروں گا اور پھر اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ وہ رزق دے گا سبھی کو، یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے، وہ رزق دے گا سبھی کو، یہ اس کا وعدہ ہے۔ بولے اجے تے سارے بولے اجے ادھی پچھتی داد میں چاہیے بھی کوئی نہیں بھائی جان، تو سب بہ کیا کہ میں نے داد دیو تو میں نے بڑے سونے لگو گے۔ وہ رزق دے گا سبھی کو، یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے، اور علی کو جس نے جہاں پر کبھی بھی چھوڑ دیا وہ شخص کوئی بھی ہو وہ حرام زادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کو جس نے جہاں پر کبھی بھی چھوڑ دیا، میں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ اگر بات مشکل ہے تو بدل لیتے ہیں۔ وہ شخص کوئی بھی ہو وہ حرام زادہ ہے۔ پڑھ کتابیں، پڑھ مشارے، پڑھ علامہ رجب الپرسی کو، آخری وصیت کی ہے امیر ممکنات نے۔ بیٹا حسن جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے، مولا کی عزت کی قسم میں مصرے پہ مصرہ پڑھتا اگر مجھے ماحول اجازت دیتا، میں تمہاری محبت میں، کیونکہ میرا کام ہے شاعری کرنا، میں تمہاری محبت میں بات کر رہا ہوں، اب میرا قتل نہ کرنا۔ پڑھ کتابیں، پڑھ مشارے، پڑھ علامہ رجب الپرسی کو، آخری وصیت کی ہے امیر ممکنات نے۔ میری پوری 10 منٹ کی پڑھائی ایک طرف، اس جملے کی داد ایک طرف۔ بیٹا حسن اسلام آباد سے لے کے کراچی سولجر بازار تک میں نے جہاں بات کی ہے، عزت حسین کی قسم بندوں نے اٹھ کے داد دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولو، لیکن جتنا میرا حق بنے آپ نے مجھے میرا حق ضرور دینا ہے۔ بیٹا حسن جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے، اس گل دا سواد لے آجے، خصوصی آپ سے دعا چاہوں گا، تو میرا جنازہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، وگرنہ میں علی روح کائنات ہوں، جہاں علی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ جہاں علی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ انبیاء میرا جنازہ اٹھائیں گے، چاند اور سورج میرا طواف کریں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پاؤں کا بوسہ لیں گے۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اسے میں کہوں گا زمین پکڑ کر بیٹھے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے، کون فرما رہے؟ بادشاہ علی فرما رہے، میرے پاؤں کا بوسہ لیں گے۔ مسجد حنانہ اتنی جھک جائے گی کہ قیامت تک جھکی رہے گی۔ اب اپنے معیار پہ آ کے بولو۔ حسن بیٹا بنی بنائی خودی خدائی، قبر کے قریب پہنچو گے تو ناک کا سوا رہے گا، آ کے تمہیں سلام کرے گا، سلام کر کے جنازہ مانگے گا، نہ بھی بولو کہ تو کون سی بات ہے، میں کسی اور مجمع سے داد لے لوں گا۔ بیٹا حسن بنی بنائی خودی خدائی، قبر کے قریب پہنچو گے تو ایک ناک کا سوا رہے گا، آ کے تمہیں سلام کرے گا، سلام کر کے جنازہ مانگے گا۔ حسن بیٹا جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں کون ہے، جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں کون ہے، جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں کون ہے، جنازہ دے دینا۔ اس غریب نو پتہ ہی کوئی نہیں یار اردو کس بلا لنا ہے جس کے بعد زبان ہوئے نہ بولا۔ 15 قدم بادشاہ حسن چلے تھے، 15 قدم پہ بابا
غلام بادشاہ جی ناکہ سوار آیا, آ کے سلام کیا, سلام کر کے جنازہ مانگا. بادشاہ نے جنازہ دے دیا, پوچھا نہیں کون ہے, جنازہ دے دیا, پوچھا نہیں کون ہے, جنازہ دے دیا. قرآن دی قسم میں اس بندے دے سر دیا مانگا جس کے بعد زبان ہرون نہ بولا. جنازہ دے دیا, پوچھا نہیں کون ہے. 7 قدم پہ حسن چلا گیا, 7 قدم پہ ناکہ سوار چلا گیا. 7ویں قدم پہ بادشاہ حسن آواز دے کے کہتا ہے ناکہ سوار ذرا رک جا, ناکہ سوار ذرا نقاب ہٹا, ناکہ سوار ذرا نام بتا, ناکہ سوار ذرا زیارت کروا. ناکہ سوار آواز دے کے کہتا ہے آپ کے بابا نے تو کہا تھا جنازہ دے دینا پوچھنا نہیں کون ہے, جنازہ دے دینا پوچھنا نہیں کون ہے, جنازہ دے دینا پوچھنا نہیں کون ہے. حسن فرماتے ہیں وہ میرے بابا کے عصر امامت کا آخری حکم تھا, جنازہ میں نے دے دیا, پوچھا نہیں تو کون ہے. 7 قدم پہ تو چلا گیا, 7 قدم پہ میں چلا گیا, بابا کا حکم پورا ہو گیا. یہ میرے دور امامت کا پہلا حکم ہے, نقاب اتار. یہ میرے دور امامت کا پہلا حکم ہے, نقاب اتار. توجہ, اب جتنے احباب امام بارگاہ میں آئے ہیں انہیں آپ نے بتانا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میں اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا. نقاب اتار, صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہے بادشاہ. نقاب اترا. بابا آپ, بابا ندیم شاہ جی کدھر چلے ہو؟ بابا آپ بنی بنائی خودی خدائی قبر کے قریب پہنچے. یار توجہ رکھنا, میری بات ضائع نہ کرنا, میری محنت ضائع نہ کرنا. ضروری نہیں میں نام لوں پھر آپ لوگ مجھے داد دیں, اس سے قیمتی بات میرے پاس کوئی نہیں ہے. بابا آپ بنی بنائی خودی خدائی قبر کے قریب پہنچے. جتنے بندے کھڑے ہو بیٹھے ہو, تمہیں عزت حسین کی قسم ہے میری بات کو ضائع نہ کرنا, میری بات تمہارے تک پہنچے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا اور مجھے بتانا کہ میرے پتر, میرا برات, تیرا میرا عقیدہ رل گیا. بابا آپ بنی بنائی خودی خدائی قبر کے قریب پہنچے. جیسے ہی بنی بنائی خودی خدائی قبر کے قریب بابا حیدر شاہ جی پہنچے ہیں, بادشاہ علی آواز دے کے فرماتے لو بیٹا حسن میرا نوری بدن اپنے ہاتھ پہ رکھو اور مجھے لحد میں اتارو. میرا نوری بدن اپنے ہاتھ پہ رکھو اور مجھے لحد میں اتارو. حسن فرماتے ہیں آدھا ابو تراب میرے ہاتھ میں تھا, آدھا ابو تراب میں تھا. حیدر شاہ جی بندہ بتائیے گا جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے. آدھا ابو تراب, کیمرہ پھیر کے اس ہاتھ کی زیارت کروائیں جو سارا سال بادشاہ سے لنگر حاصل کر لیتا ہے اور بادشاہ کو سلام نہیں کرتا. حسن فرماتے آدھا ابو تراب میرے ہاتھ میں تھا, آدھا ابو تراب میں تھا. حسن فرماتے میں نے قبر میں جھانک کے دیکھا, قبر کے سرانے کرسی تھی, کرسی پہ میرے بابا علی, کرسی پہ میرے بابا علی, کرسی پہ میرے بابا علی, کرسی پہ میرے بابا علی. یار کہاں لے جاؤ گے داد؟ کرسی پہ میرے بابا علی. میں نے کہا بابا آپ اپنی قبر میں آئے ہوئے ہیں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں مومن کی قبر میں آ سکتا ہوں, امیر المومنین کی قبر. ہاتھ دکھاؤ یار جو بادشاہ کا سلام نہیں کرتا. دے دے ہاتھ مالک علی بل بل علی لالک لندر. جب سے میں پڑھ رہا ہوں مجھے اب قیمت ملی ہے اپنے لفظوں کی, اس سے پہلے عزت حسین کی قسم میرا قتل ہوا ہے. مولا جانتے ہیں لیکن آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں. حسن فرماتے بابا وجہ کیا ہے؟ ہر شاعر کا پڑھنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, طور طریقہ ہوتا ہے, اور بابا جی سے پہلے میں نے کئی دفعہ نوکریاں کی اور ان سے دعا لی ہے. عزت حسین کی قسم بڑے قیمتی مصرے تمہارے حوالے کرنے لگوں اور اسی پہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں تو میرا آیا پڑا بیٹھا سب کچھ ہو گیا. حسن فرماتے بابا وجہ کیا ہے؟ میری پوری 25 منٹ کی پڑھائی ایک طرف, ان 4 مصروں کی داد ایک طرف. حسن فرماتے بابا وجہ کیا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے حسن بیٹا وجہ یہ ہے, میں پہلے کہہ رہا ہوں جس بندے نے قبر میں علی سے ملنا ہے وہ بولے گا, باقیوں کی اپنی مرضی. حسن فرماتے بابا وجہ کیا ہے؟ علی آواز دے کے فرماتے حسن بیٹا وجہ یہ ہے کہ روپ یزدان کے دنیا کو دکھا جاتا ہوں, روپ یزدان کے دنیا کو دکھا جاتا ہوں. بندہ فقیر کے دروازے پہ حیدر شاہ جی منت کرے تو وہ خالی نہیں بھیجتا. میں آپ کے دربار میں عزت حسین کی قسم چوتھے مصرے کی قیمت مانگ رہا ہوں کہ بندہ نہ بولا تو میں اس کے حق میں دعا کروں گا, مولا یہ
بندہ بیمار ہے اسے شفا عطا کریں، اس کے علاوہ چوچک والوں میرے پاس وجہ کوئی نہیں ہے کہ بندے کے پاس زبان پھر نہ بولے۔ حسن فرماتے بابا وجہ کیا ہے؟ علی آواز دے کے فرماتے حسن بیٹا وجہ یہ ہے کہ روپ یزدان کے دنیا کو دکھا جاتا ہوں، روپ یزدان کے دنیا کو دکھا جاتا ہوں، ہر بصیرت کے مقدر میں لکھا جاتا ہوں، اور لوگ میسم کے جنازے کو لیے پھرتے ہیں، میں علی اپنے جنازے میں بھی آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ لوگ میسم کے جنازے کو لیے پھرتے ہیں، میں علی اپنے جنازے میں بھی آ جاتا ہوں۔ آخری 4 مصرے اور میرے حصے کی نوکری تمام، چونکہ آپ تازی 13 رجب منا کے بیٹھے ہیں، اور عزت حسین کی قسم ہے انہی 4 مصروں پہ آپ کو سلام کر جاؤں تو میرے حصے کی حیدر شاہ جی عبادت مکمل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عرض و سما پہ آج خوشی کی نوید ہے۔ بابا شفقت محسن کاظمی صاحب فرماتے ہیں جھلک کسے ذاکر دا خیر ماڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آخری 4 مصرے اور اسی آپ کو سلام کر رہا ہوں ایک جملہ مصاحب کا پڑھ کے، میں کہہ رہا ہوں عرض و سما پہ آج خوشی کی نوید ہے، مستوں موالیوں کی ملنگوں کی عید ہے، عرض و سما پہ آج خوشی کی نوید ہے۔ میں نے رجب کے حوالے سے بابا مشتاق شاہ جی آپ کی دعا سے جہاں مصرے پڑھے ہیں، مولا کی قسم بابا ندیم شاہ جی قیمت ملی ہے تو بندہ دکھائیے گا جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے۔ اگر عقیدہ مل جائے تو ہاتھ اٹھانا، ورنہ بالکل بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جو ساتھ والا بندہ داد دے رہا ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینے، نہیں یار یہ بولنے والی بات کوئی نہیں تھی۔ میں کہوں عرض و سما پہ آج خوشی کی نوید ہے، مستوں موالیوں کی، کیمرہ پھیری بھائی، مستوں موالیوں کی ملنگوں کی عید ہے، اور حیدر کو بھیج کر یہ صدا آئی عرش سے، جو آج خوش نہیں ہے وہ بندہ یزید ہے۔ اللہ اکبر، بولو حیدر حیدر۔ جو آج خوش نہیں ہے وہ بندہ، جی بسم اللہ۔ اسی علی کی ولایت کو دنیا مان لیتی تو کبھی بھی پاک سیدہ 4 گھنٹے دربار نہ کھڑی رہتی۔ ہوگی میرے حصے کی نوکری، سردار ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی شک نہیں۔ میں آپ کے جملے کی مولا کی قسم تائید کرتا ہوں۔ میرے استاد محترم قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر علی کی ولایت واجب نہ ہوتی تو کبھی بھی علی کی بیٹی شام کے بازار نہ جاتی۔ بسم اللہ۔ مخدومہ عالمین آپ کو سلام کرتے، آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور اسی پہ میں سلام کر رہا ہوں تو میرے حصے کی عبادت مکمل ہے۔ بابا مشتاق شاہ جی سے بھی مجھے دعا مل جائے گی تو یہی آج کا زیادہ رہا ہوگا۔ بابا ندیم شاہ جی وہ سفر کرتا رہا زینب دلگیر کے ساتھ، عزت حسین کی قسم ہے اتنے بڑے مصرے تمہارے حوالے کر لگوں کہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ وہ سفر کرتا رہا، یا پاک سیدہ میں مراں یا ماتمی سارے ایک وری ہائے کرن، وہ سفر کرتا رہا زینب دلگیر کے ساتھ، گوشت چپکا رہا سجاد کی زنجیر کے ساتھ۔ اللہ، وہ سفر کرتا رہا، بسم اللہ جی سفر میں سواری پہ بھی ہو تو دل بڑا گھٹتا ہے۔ ہائے اللہ مالک سیدزادے کی عبادت قبول فرمائے۔ اور ہائے بازار میں، سیدہ بات نہ کرتے میں بات نہ کرتا، ہائے بازار میں یہ بنت علی کہتی تھی کاش مر جاتی سرے دشت میں شبیر کے ساتھ۔ اور بیردہ ماؤں کا بازار میں زخمی ہونا، سیدہ کی عطا چیک کرنی آپ نے، بیردہ ماؤں کا بازار میں زخمی ہونا، بس جگر بہتا رہا آنکھ کے ہر نیر کے ساتھ۔ اور ملک دی عمل سے بابا حیدر شاہ جی مصرے میں نے نہیں پڑھے، اور 4 سالوں میں بھی لگتی ہے وہ دادی جیسی،
جن کی چھوٹی اولاد ہے اس جملے پہ سینے پہ ہاتھ ضرور مرنا. 4 سالوں میں چوچک والوں اتنی ہائے بلند کرنا علی کی آلیہ بیٹی راضی ہو جائے. 4 سالوں میں بھی لگتی ہے وہ دادی جیسی, ظلم ایسا ہوا سجاد کی ہمشیر کے ساتھ. 4 سالوں میں بھی لگتی ہے وہ دادی جیسی, ظلم ایسا ہوا سجاد کی ہمشیر کے ساتھ. آخری جملہ اور اسی پہ ممبر بابا جی کے حوالے. 4 سال کی مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے سجاد, یہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہے نا, اس سے پوچھ کر بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے. 15 اذانیں سنی ہے علی کی بیٹی نے شام کے صدر دروازے کے باہر. بی بی آواز دے کے کہتی ہے سجاد, اس سے پوچھ کر بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے, جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھی. مولا کی قسم میرا جگر چیر گیا, میں جملہ تمہارے حوالے کرتا ہوں, فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا, سجاد آواز دے کے کہتا بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے. سینہ پیار نہ کری, بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے. یہ بغیرت باو مشتاق شاہ جی ہنس کے کہتا ہے سجاد ابھی بازار سج رہے. کریمات ابھی یار آخری جملہ, سجاد ابھی بازار سج رہے ہیں, ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. اس کا اتنا کہنا تھا. 4 سال کی سکینہ آگے بڑھی, اس نے سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا, اس نے پہلا تازیانہ مارا. سکینہ اونٹ سے ایسے گری اور جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. بی بی رو کے کہتی مجھے بتا کہاں چلنا ہے, اور میں چلتی ہوں. تن ولید دید حتی نواستا ایک باری سارتے ہاتھ ماری تاکہ شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کی ضامن بن جائے. بی بی آواز دے کے کہتی مجھے پتا, سارے ماتم کرے یار, مجھے پتا کہاں چلنا ہے. میں چلتی ہوں, اور میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے, اور میں غریب حسین کی بیٹی ہوں. اتنا سننا تھا. اور زینب اونٹ سے ایسے گری اور جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. بی بی کہتی حسین او پڑھ قرآن ماتم, حسین او پڑھ قرآن. اور میں شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی اور بغیر چادر کے, ادھر علی کی بیٹی بازار میں داخل ہوئی. چھت پہ بابا حیدر شاہ جی ایک کمینی عورت کھڑی تھی. اس کے ایک نہیں دونوں ہاتھوں میں, سارے سر پہ ہاتھ رکھو, اس کے ایک نہیں دونوں ہاتھوں میں وزنی پتھر سے, اس کا نشانہ کوئی اور نہیں, 4.5 سال کی سکینہ تھی. اس نے پتھر چھوڑا, وہ پتھر بی بی سکینہ کو نہیں, وہ پتھر لگا بی بی رباب کے بازو پہ. غازی کا سر 9ویں بار ماتم بازار کی سخت زمین پہ گرا. کھولی کہتا پھر سوار کر, کہتا حیا کر اور دیکھ کر بتا عباس کے سر میں نیزے کی جگہ باقی ہے. کہتا کچھ الگ کام کر. اس نے ایک رسی لی عباس کے اس کان سے, اس کان تک سارے سردہ ماتم اس کان تک گزار دی. علی کی بیٹی کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ آواز دے کے کہتی اللہ اب تو تیرا دین بچ جائے.